لڑکی سے جب نکاح ہوا تو وہ فوج میں تھا اور وہ اپنے سسرال میں رہتا تھا اوپر. جب اس نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا، تو اس عورت نے اس کی بات مان لی اپنے میاں کی اور وہ شخص چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اس نیچے جو اس کے والد کی طبیعت بہت خراب ہونا شروع ہو گئی. اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں اپنے والد سے مل لیں. اس لڑکی سے جب کہا، اس لڑکی نے منع کر دیا کہ میرے میاں کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر میرے میاں کی اجازت ہوتی تو میں اپنے والد محترم سے مل لیتی، لیکن میرے میاں کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتی. لوگوں نے بڑا اصرار کیا اس بات پہ، رشتہ داروں نے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی. حالت اتنی بگڑی اس کے والد کی کہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے، دنیا فانی سے کوچ کر گئے. تو لوگ اس پہ بھی بڑی باتیں بنانے لگ گئے کہ تم جاؤ ملو اپنے والد کا ایک نظر چہرہ ہی دیکھ لو، تمہارے والد کا تو انتقال ہو گیا. تو اس عورت نے پھر ایک ہی جواب دیا کہ میرے میاں کی اجازت نہیں، میں نہیں جا سکتی. اس کے والد کو سپرد خاک کر دیا گیا. جب سپرد خاک کر دیا تو وہ لڑکی بھی بڑا رونے لگی، لیکن اس کے میاں کی اجازت نہیں تھی. تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. جب آقا کریم کی زیارت ہوئی اس کے گھر میں کسی افراد کو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد کو بخش دیا. سبحان اللہ. اور جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیسے پتہ لگا، کہا مجھے خواب میں آقا کریم کا دیدار ہوا. سبحان اللہ. آقا کریم نے بشارت دی ہے کہ یہ اپنے میاں کی فرما بردار تھی. سبحان اور اللہ. اپنے میاں کے فرما برداری پر یہ اپنے والد محترم کے پاس نہیں آئی بیماری میں، یہاں تک کہ اس کے والد دنیا فانی سے کوچ کر گئے. سبحان اللہ. اور اللہ نے یہ ادا دیکھ کر کہ یہ اپنے میاں کی فرما بردار ہے لیکن بیٹی تو اس والد کی ہے، تو اس کے والد کو بخش دیا. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، اور جو کہا حق کہا. بے شک بے شک. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی سرکار جب مدینے گئے نا حج کے لیے، مکہ مدینے میں جب حج کر لیا تو ان کے دانتوں میں بڑی تکلیف اٹھی. جب تکلیف اٹھی تو انہوں نے اشارے سے کہا اپنے خادم کو کہ جاؤ کسی طبیب کو بلا کے لاؤ، میرے دانت میں بڑی تکلیف ہے. تو ایک وبا پھیلی ہوئی تھی ادھر. تو جب طبیب آیا، طبیب آگے کہنے لگا کہ آپ اپنا منہ کھولیں. انہوں نے منہ کھولا تو دیکھا بڑی سوجن تھی، مسوڑے میں بڑی سوجن تھی. تو اس وقت ادھر کے شہر میں وہ وبا پھیلی ہوئی تھی. تو کہا آپ کو تو یہ تعاون پھیل گیا اور آپ کو یہ لگ گیا. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی سرکار نے اس وقت اشاروں سے منع کرتے رہے کہ مجھے یہ مرض نہیں لگا، نہ لگ سکتا ہے، لیکن وہ طبیب مان ہی نہیں رہا تھا. کہا میں ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے، میں طبیب ہوں، مجھے معلوم ہے، میں حکیم ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کو یہ مرض لگا ہوا ہے. وہ طبیب دوائیاں دے کے چلا گیا. دوسرے دن اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی سرکار کا جب درد ختم ہوا تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اس طبیب کو دوبارہ بلایا خادم کو بھیج کے، اور کہا اس طبیب کو بلا کے لاؤ. جب طبیب آ گیا اس سے کہا کہ آپ جو کہہ رہے تھے مجھے یہ تعاون پھیل گیا میرے پر، مجھے یہ مرض لگ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کہنے لگا کہ آپ بول کیسے رہے ہو، آپ کو تو یہ مرض تھا. کہا اللہ کے حبیب نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج مما تنبت الارض مما لا يعلمون. سبحان اللہ. کہ آقا کریم نے فرمایا اگر کسی مرض کو دیکھو اور یہ دعا پڑھ لو تو یہ مرض آپ کو لگ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. میں ایک طبیب کی مانوں یا اپنے حبیب کی مانوں. سبحان اللہ. میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے یہ مرض لگ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ.